السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ لڑکی: مستقیم میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اپنے گھر والوں سے کہو کہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ مستقیم: ارے تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ایسا کرو تم مجھے اپنی پیاری سی تصویریں بنا کر بھیجو۔ لڑکی: نہیں مستقیم، کل بھیجوں گی۔ لڑکا: میری جان تمہیں دیکھنے کو بہت من کر رہا ہے، پلیز ایک تصویر۔ لڑکی: اچھا بھیج رہی ہوں، پر دیکھ کر ڈیلیٹ کر دینا۔ لڑکی اسے تصویر بھیج دیتی ہے۔ اب لڑکا کہنے لگا تھوڑی سی پیاری بھری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجو۔ اب عورت ذات پیار کی بہت بھوکی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا پیار سے بات کیا کر لے، عورت اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے۔ لڑکی نے ویڈیو بنائی اور بھیج دی۔ کچھ دن بعد پھر سے لڑکی نے شادی کی بات کی۔ پہلے تو لڑکا ٹال مٹول کرنے لگا، پھر لڑکی نے کہا گھر میں بات تو کر کے دیکھو۔ لڑکا نوٹنکی میں روتا ہوا کہ گھر میں میری بات کوئی مانتا ہی نہیں، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں۔ لڑکی آنسو بہاتے ہوئے: دیکھو مستقیم میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ لڑکا: نہیں تم میری جان ہو، پلیز ایسے نہ کہا کرو، میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ لڑکی زاروں کی طرح رونے لگی۔ لڑکا: ارے روتی کیوں ہو، سنو میرے پاس اس کا ایک حل ہے، ایسے کرتے ہیں کہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی: پر بھاگ کر کیسے، ہم کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیا کریں گے۔ لڑکا: ارے کتنی پاگل ہو میری جان، تمہارے ماں کا جو زیور پڑا ہے وہ کب کام آئے گا۔ لڑکی: ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ماما کے زیورات اور کچھ ماما کی جمع پونجی جو انہوں نے مجھے سنبھالنے کو دی تھی لے آؤں گی۔ لڑکا خوشی میں فون پر بوسہ دیتے ہوئے: میری زندگی جب تم آ جاؤ گی میرے پاس تو کتنا سکون ہوگا نا۔ لڑکی: اچھا جی، بس کل کی ہی بات ہے، میں آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ صبح ہوئی تو لڑکی کالج بیگ میں سب بھاگنے کا سامان لے کر نکلی۔ ماں: بیٹی روٹی تو کھا کر جاؤ۔ بیٹی: نہیں ماما بھوک نہیں ہے، واپس آ کر کھا لوں گی۔ ماں: نہیں بیٹی، اگر تم ایسے بھوکی چلی جاؤ گی تو میرا سارا دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہے گا۔ بیٹی: ماں تم بھی نا، لیٹ ہو رہی ہوں میں، پلیز جانے دیجیے۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے: کیسے بتاؤں بیٹی، جب میری اولاد بھوکی ہوتی ہے تو خود کے حلق میں نوالا نہیں اترتا۔ لیکن لڑکی چلی گئی۔ بیٹی اس لڑکے کے ساتھ کہیں دور نکل جاتی ہے۔ ماں کو گھر میں جب سکون نہیں ہوتا کہ میری بچی بھوکی ہی چلی گئی تو کھانے کا باکس نکالتی ہے، اس میں کھانا ڈالتی ہے اور کالج کی طرف چل دیتی ہے۔ کالج میں جا کر ماں کو پتہ چلتا ہے بیٹی تو آج اسکول آئی ہی نہیں، تو اس کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ ماں دوڑتی ہوئی کبھی اس طرف جاتی ہے تو کبھی اس طرف، لیکن بیٹی نظر نہیں آتی، کیونکہ بیٹی اس لڑکے کے بہکاوے میں خود کی اور اپنے ماں باپ کی عزت رولنے نکلی تھی، اور ادھر ماں تڑپ رہی ہے۔ اب وہ لڑکا لڑکی کو لے کر ایک چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں گیا اور وہاں جا کر لڑکی سے کہنے لگا: لو تم کہتی تھی نا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اب یہاں رہو، یہ میری مفلوج ماں ہے، یہ میری باعزت بیوی ہے، یہ میرے 3 بچے ہیں، اور میرا باپ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ میری بیوی سے 2 بیمار سنبھالے نہیں جاتے، لیکن اب میں اپنے باپ کو بھی یہاں لے آتا ہوں کیونکہ جس نوکرانی کی ضرورت تھی اب وہ بھی مل گئی ہے۔ لڑکی روتے ہوئے: یہ تم نے کیا کیا، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے مستقیم۔ مستقیم ہنستے ہوئے: چلو میری جان کام پر لگ جاؤ۔ ادھر لڑکی کا باپ اور بھائی محلے کی مسجد میں بھی جانے سے گئے۔ جب بھی مسجد جاتے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اگر ماں کسی محلے کی عورت کے پاس رک جاتی تو وہ اس کی تربیت کو دوش دیتی۔ کچھ دن گزرے تو لڑکی لڑکے کے آگے گر گڑاتی اور کہتی: مستقیم ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر دو۔ لیکن لڑکا کہتا: تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا نا، اب رہو ہمیشہ۔ لڑکی: اگر کہتی کہ ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل کر آنے دو تو وہ کہتا کہ بے وقوف مجھے الو بناتی ہو۔
جیسے اپنی ماں کو الو بنایا تھا، وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ میں دودھ گرا کر چیک کرتی، خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکتا، تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں ہے جس کے پاس میں بھاگ کر جاؤں گی۔ لڑکا کہنے لگا، وہ علی، امان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پر کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی تھی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے تھے؟ اور لڑکی ہر طرح کے ظلم سہتی رہی۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی کوشش کی، آخر ایک دن بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پر اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے، اور میری ماں کہاں ہے؟ اس کا جواب ملا کہ وہ ہر روز آتی ہے تیری ماں، اور روتے ہوئے کہتی کہ میری بیٹی بھوکی ہی کولی چلی گئی تھی، نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس، اس ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی۔ اب ذرا کہانی کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا چیز قابل غور ہے۔ کیا سارا قصور اس فون کا ہے جس کے ذریعے ان دونوں کا رابطہ ہوا، یا پھر تربیت کا، یا پھر آپ کے اپنے استعمال کا؟ یہ سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ آنے والا رونگ نمبر یا رونگ کال یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو غلط راستے پر بھٹکانے پر مجبور کر دے، وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے یا نہیں۔ انسان کا ایک کلک آپ کی زندگی، یا آپ کا ہی ایک کلک آپ کی زندگی کو اجاڑ بھی سکتا ہے اور سنوار بھی سکتا ہے۔ اگر وہ لڑکی چاہتی تو اس لڑکے کو منہ توڑ جواب دے سکتی تھی۔ کیا بگاڑ لینا تھا اس نے اس کا؟ کچھ نہیں، لیکن وہ اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ یہاں ایک بار کی میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گی کہ ہر لڑکی پیار کی بھوکی نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو گھر سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے بے شمار پیار ملے تو پھر وہ غیروں کے در پہ جا کے پیار کی بھیک کیوں مانگے گی؟ اگر آپ ایک لڑکی ہیں اور محبت کی تلاش میں ہیں تو اس محبت کو اپنے گھر میں تلاش کریں، نہیں تو پھر خدا کے ساتھ لو لگا لیں۔ اللہ کی محبت کبھی رسوا نہیں ہونے دیتی۔ اس کے نبی سے محبت کریں کہ آپ سرسم کی محبت تو زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ انسانوں کی محبت کا کیا بھروسہ، کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے، کب کہاں آپ کی عزت کو بڑے بازار میں رسوا کر دے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ سو اپنی عزت، اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کا احترام کرتے ہوئے اگر محبت کی ضرورت ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کریں، اس کے علاوہ کسی تیسری محبت پر بھروسہ نہ کریں۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔